ایک شخص لوگوں سے چھپتا ہوا ہاتھ میں مسلح لے کر جنگل میں آ گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جنگل میں بیٹھ کر نفل نمازیں پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کروں گا۔ اس نے جنگل میں اپنا مسلح بچھا دیا اور دل میں تصور کیا کہ میں اب جنگل میں تب تک اللہ کی عبادت کروں گا جب تک اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اس نے ایک سوکھی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے مسلح کے سامنے زمین پر گاڑ دیا اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ جس دن اس سوکھی ہوئی لکڑی میں پتے نکل آئیں گے میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس شخص کو عبادت کرتے ہوئے جنگل میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ وہاں سے ایک چور کا گزر ہوا۔ اس چور نے دیکھا کہ جنگل میں ایک آدمی اکیلا بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ چور اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر بندوق رکھی اور کہنے لگا، تمہارے پاس جو کچھ بھی مال ہے چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا، میرے بھائی، میں تو یہاں جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بھلا اپنے ساتھ یہاں مال و دولت لے کر کیوں آؤں گا؟ یہ سن کر چور کہنے لگا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے چپ چاپ میرے حوالے کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اس بندے نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی چور کو غصہ آ گیا۔ چور نے اسے ایک زوردار لات ماری، وہ شخص زمین پر گر گیا اور چور وہاں سے جانے لگا۔ اس نیک آدمی نے چور کو آواز دی اور کہا، میرے بھائی، تم یہ چوری کرنا، لوگوں کو مارنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ چور اس شخص کی بات سن کر بڑا متاثر ہوا۔ اگلے روز وہ چور اپنے ہاتھ میں ایک مسلح لے کر جنگل میں آ گیا اور اس شخص کے قریب اپنا مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ چور کی نظر اچانک سامنے گڑی ہوئی سوکھی لکڑی پر پڑی۔ اس نے پوچھا، یہ سوکھی لکڑی زمین پر تم نے کیوں گاڑی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جس دن اس میں پتے آ جائیں گے میں یہ سمجھوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس چور نے بھی ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو اپنے مسلح کے سامنے زمین پر گاڑ دیا اور کہنے لگا، جس دن یہ لکڑی سبز ہو جائے گی، جس دن اس میں پتے لگ جائیں گے میں یہ سمجھوں گا میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں کسی کے چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ چور نے کہا، کوئی شخص چیخ رہا ہے، شاید کسی کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے کہا، میں یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، نہ کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں مدد کرنا ہے تو تم جاؤ۔ وہ چور اپنے مسلح سے اٹھ کر جنگل کی طرف چل پڑا کہ دیکھیں آخر ماجرا کیا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے اور اسے پیاس کی شدت ہے۔ اتفاق سے چور کے پاس پانی موجود تھا۔ اس نے فوراً اس شخص کو پانی پلایا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کو دعائیں دیتا ہوا جنگل سے چلا گیا۔ وہ چور وہاں سے لوٹ کر آیا، اپنے مسلح پر بیٹھا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا۔ اچانک اس کی نظر مسلح کے سامنے گڑی ہوئی لکڑی پر پڑی۔ اس میں پتے آ گئے تھے۔ لکڑی کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ اللہ کہنے سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی تمام مخلوقات کی ضرورت مندوں، کمزوروں، بیماروں، مریضوں، پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ چور اپنا مسلح اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور وہ عبادت گزار مایوس ہو کر اس سوکھی لکڑی کو دیکھتا رہا اور اپنے مقدر پر افسوس کرتا رہا۔